آپ کے صوبے کا نام 3 دن کی نیگوسیشنز کے بعد میرے بھائی اسفند ولی یار صاحب نے میرے ساتھ فائنل کیا. میں نے آگے کمیٹی کو پیش کیا اور اسی کو پھر 18ویں ترمیم جو ہوئی اس میں شامل کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی. اسی طرح جناب ایمل ولی خان صاحب نے کہا کہ اگر اکنامک کرائسس کو ڈیل کرنا ہے تو ہمیں اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہوگا. میں یہاں تک کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ اگر آمریت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے تو صرف جمہوریت کی آپ کو جدوجہد نہیں کرنی ہوگی، اس کے ساتھ فسکل ڈسپلن اس ملک میں نافذ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت ہوگی بھی تو آپ اسی طرح کے کرائسس آپ کو آپ کی تاریخ میں ملیں گے، آنے والی تاریخ میں بھی ملیں گے. اس فسکل ڈسپلن کو نافذ کرنے کی سزا میں نے 5 سال ابھی ریسنٹلی ایگزائل میں کاٹی ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ وسائل اللہ اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس ایک امانت ہوتے ہیں. آپ نے اس امانت کو استعمال صحیح کرنا ہے. مجھے یاد ہے جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو یاد ہوگا کہ 2013 تک جو پرائم منسٹر کے ڈسکریشنری فنڈز تھے وہ قریباً 43 بلین تھے. میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا 13 میں مجھے یہ اس وزارت کی ذمہ داری دی گئی. 7 جون 2013 کو میں نے حلف لیا تو میں 12 جون کو ہم نے بجٹ دینا تھا، بہت کم وقت تھا. تو میں نے جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس وقت جو تھے ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ فسکل ڈسپلن از دی نیم آف دا گیم. آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ جو ثوابدیدی کوٹا ہے وزیر اعظم کا اس کو میں زیرو کروں. اور میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا جیسے آپ چاہے وہ کریں، اور وہ ہمیشہ پھر زیرو رہا 5 بجے جو میں نے پیش کیا. دیکھیں اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو یہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. تو اگر میں وزیر اعظم پاکستان کو فسکل ڈسپلن ایکسپلین کر کے امپوز کرتا ہوں تو پھر وہ بھی سب پہ امپوز ہوتا ہے. وہ میرے پہ بھی ہوتا ہے، اداروں پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو میری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وہ ملک جس کا 2018 میں جس کا مجموعی قرضہ 30,000 ارب قرضہ اور ادائیگیاں، جو پیور قرضہ تھا وہ 25,000 ارب تھا، اور جس کو ماضی کے حکومت یہ وعدہ کر کے قوم سے آئی تھی کہ 10,000 ارب اس میں کم کریں گے، وہ 25,000 کو 44,500 ارب پہ چھوڑا اور وہ 30,000 کو 55,000 ارب پہ چھوڑا. پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو فسکل انڈسپلن تھا وہ آپ کے ان پچھلے 5 سالوں میں ہوا، اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ آپ اس کو ہلائیں گے تو یہ سیدھا ہو جائے. لیکن there is always the first step towards the long journey. We have to decide. ہر کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یار اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو جمہوریت کی جدوجہد کے ساتھ فسکل ڈسپلن کو امپوز کرنا ہے. وہ ہر ایک کے لاگو ہوگا. ہم امین جب ان آفیسز میں ہوتے ہیں تو امین ہیں ہم، تو اس کی امانت تو میں جب فسکل ڈسپلن لائٹر نوٹ میں بتا رہا ہوں اس ملک میں نافذ کرتا میرے اوپر کیا الزام لگایا گیا. میں نے زندگی میں ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کی. جب میں منسٹر بھی رہا، میں پارلیمانی لیڈر بھی رہا، میں دونوں ہاؤسز کا ممبر بھی رہا 1981 to 2001. I never missed my tax return for 20 minutes in my life. یہ ہے اس ملک میں. اگر آپ ٹھیک کام کریں گے، اگر آپ جہاد کریں گے، اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ جو کچھ حلقوں کو پسند نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ نپٹا جائے گا. 5 سال گزر گئے، مجھے کوئی اس میں اللہ کے سپرد کر دیا وہ معاملہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمل ولی خان صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر اکنامک کرائسس سے ہم نے ڈیل کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. ہمیں جو بیرونی غلامی ہے اس سے ہمیں نجات یعنی حاصل کرنی ہوگی. وہ ملک جس کا یعنی جیسے وہ 25,000 ارب میں 70 ارب ڈالر جو تھا وہ ایکسٹرنل قرضہ تھا، وہ آج 110 ارب ڈالر پہ پہنچ چکا ہے اتنے قلیل عرصے میں. یہ ہے پرابلم آپ کی. اس لیے آپ کو دوسرے ملکوں کے اداروں کی محتاجی ہوتی ہے. آپ اگر ڈومیسٹک ہوں تو وہ مینیجیبل ہے، لیکن جو آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، کیونکہ آپ اس کرنسی کو تو پرنٹ نہیں کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکتے. یہ ہمیں اس چنگل سے آزاد کرنا ہوگا اس قوم کو.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسے فورم میں اگر ڈیلیبریٹ کی جائیں، اس کے اوپر غور کیا جائے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو خود مختار، خوشحال اور ہمیں ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ لیکن اس کی میں نے آپ کو ایک سمپل ایک فارمولا دیا ہے۔ میں آج کل ان کرائسس سے گزر رہا ہوں، لیکن یہ کرائسس میرے 4 مہینے میں کریٹ نہیں ہوئے، یہ کرائسس اس وقت کی حکومت کے 9 مہینے میں کریٹ نہیں ہوئے، یہ کرائسس ہیں پچھلے 5 سال کی مس مینجمنٹ، پچھلے 5 سال کی مس گورننس، پچھلے 5 سال کی اس ملک کی ٹوٹل تباہی۔ میں نے آپ کو نمبرز دے دیے ہیں، آپ پاکستان کی شرح نمو دیکھ لیں، آپ پاکستان کا فی کس آمدنی دیکھ لیں، آپ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو تباہی نظر آئے گی۔ وہ تباہی جو ہے اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا پہلا جو سب کا کمبائن ہونا چاہیے ایفرٹ اور ہمارا گول کہ ہم اس تباہی کو نہ صرف قابو میں لائیں بلکہ اس کو دوبارہ ایک ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ یہی ملک تھا جو 2016 میں دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا۔ یہی ملک تھا جو دنیا کی سب سے بڑی پریمیم کلب جسے کہتے ہیں G20، اس کے لیے پروجیکشن دی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی کہ یہ 2030 میں اس کا ممبر ہوگا۔ ابھی بات ہوئی کہ جی آپ کے پاس اٹامک بوم ہے، آپ کے پاس میزائل ہیں، تو پھر آپ اپنا جو ہے مالی طور پہ بھی اپنے سٹینڈ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا انڈیپینڈنٹ، اور اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہوگا، اور آپ ڈگنیٹی آنر کے ساتھ وہاں بیٹھ۔ لیکن آپ کو دکھ ہوگا یہ سن کر کہ 5 سال کی تباہی اور کچھ تجربات انہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا پچھلے سال کہ پاکستان کی معیشت دنیا کی 47ویں معیشت بن گئی۔ My heart bleeds when I think کہ وہ ملک جو عنقریب 20-30 سے آپ 3-4 سال گین کر سکتے تھے، شارٹ کر سکتے تھے، وہ آج 47 معیشت ہے، 24 معیشت کی بجائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کمنگ بیک ٹو آج کا جو ہے ہمارا یہ نشست اور یہ ہمارا ایک ایونٹ، اللہ تعالیٰ جناب باچا خان، جناب خان عبدالولی خان، ان کو اعلیٰ درجات جنت میں عطا کریں۔ میرے بھائی جناب اسفند علی یار کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کریں۔ اور یہ ہم اگر مل کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم محنت کریں، ایک ڈیڈیکیٹڈ فیصلہ کریں، تو آئین، جمہوریت، تعلیم، صحت، عدم تشدد اور مکالمہ جو لوگ جو قوت ہے اس کی دشمن ہیں، ہم ان کو فیس کر کے یہ چیزیں اپنے ملک میں کم وقت میں ہم ان کو نافذ کریں۔ تو ہمارے بزرگ جناب باچا خان کے نقش قدم پہ جو ان کے یہی تھے، عدم تشدد تھی، تعلیم تھی، بچیوں کی، وہ چیزیں جو ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اس سے پاکستان کی بھی بہتری ہوگی، پاکستان عوام کی بھی بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے، انشاءاللہ اس سے بہت آئیڈیاز ہیں، اس میں بہت پرپوزلز ہیں، اس میں بہت سجیشنز ہیں، اس پہ ہم مل کے کوشش کریں گے، عمل کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔